ملک میں کورونا کی 92 قسم، اسلام آباد میں تجارتی مراکز، تفریحی مقامات اور پارکس 3 روز کے لیے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر 2 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ F11-1، I-84 اور I-82 میں 152 کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں 1 ماہ تک اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ شادی ہالز میں کھانا کھلانے پر پابندی ہوگی۔ تمام کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کرنا ہوں گے۔ دفاتر میں 50% ملازمین کو بلایا جا سکتا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ۔ کورونا وبا سے سب سے زیادہ اموات کراچی اور پنجاب میں ہوئی ہیں، جبکہ کورونا متاثرین کی زیادہ تعداد سندھ میں ہے۔ ملک بھر میں 13,537 ہلاکتیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 6,07,000 سے تجاوز کر گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ نوشہرہ میں زیتون شجرکاری مہم۔ 10 ارب درخت لگانا ہمارا چیلنج ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ زیتون کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جا سکے گا۔ زیتون کی شجرکاری 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا حصہ ہے۔ 17 سال سے بند سوات کا سیدو شریف ایئرپورٹ دوبارہ کھولنے کی تیاری۔ فلائٹ آپریشن کھولنے کا فیصلہ۔ رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ATR طیارے کی ٹیسٹ فلائٹ ہوگی۔ FBR نے مختلف اقسام کی چھوٹ والے ٹیکس واپس لینے کا بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ 36 ٹیکسوں پر چھوٹ ختم۔ اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن بلوچستان نے مقامی طلباء کے لیے مقامی اور غیر ملکی جامعات میں LLB، LLM اور PhD کے تعلیمی وظائف کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 مارچ کر دی۔ کراچی کے 3 بڑے نالوں محمود آباد نالہ، گجر نالہ اور رنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ آج سے گجر نالے کے اطراف لاجسٹک سپورٹ بڑھا دی گئی۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے رینجرز بھی طلب کر لی گئی۔ سعودی عرب میں ملازمت کا نیا قانون نافذ۔ سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کو ملازمت تبدیلی کا اختیار دے دیا گیا۔ غیر ملکی اب موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معاہدہ ختم ہونے پر دوسرے آجر کے پاس ملازمت کا حقدار ہوگا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر 14 پیسے سستا ہونے کے بعد 156 روپے 99 پیسے کا ہو گیا۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی 100 ممالک سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں شامل ہو چکے ہیں۔ ملک کی ترقی میں حصہ لینے والوں کو مرکزی بینک سپورٹ کرے گا۔ قرضے کی مالیت 5 کروڑ روپے تک کر دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر۔ دلہن نے حق مہر میں 1 لاکھ روپے پاکستانی رائج الوقت کی کتابیں مانگ لیں۔ 4 سدہ کے علاقے تنگی کی رہائشی دلہن PhD کر رہی ہے۔ PhD دولہا نے کہا کہ اس طرح حق مہر کی رقم زیادہ مانگنے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ امریکی ویزا پابندی کا شکار مسلمان اور افریقی ممالک کے شہریوں کو درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جن لوگوں نے 20 جنوری 2020 کے بعد ویزے کی درخواست دی تھی، انہیں نئی درخواست اور دوبارہ فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے مودی قاتل کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ منگل کو انڈین وزیر اعظم انڈیا اور بنگلہ دیش کو ملانے والے پل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اور میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ حکام کی فائرنگ سے 14 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔